بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح و شام صد کے دل سے سید الاستغفار کو پڑھا اور اسی دن یا رات فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بخشش کے کتنے سامان کیے ہیں۔ ایک چیز کر لو، دوسری کر لو، تیسری کر لو، یعنی یہی اس کی رحمت ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں بھٹکنے کے لیے۔ یا اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن اگر بندے خود ہی غفلت کا شکار رہیں اور کسی بھی چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا۔ استغفار کرنے کے سب سے افضل ترین الفاظ میں سب سے پہلے سید الاستغفار کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان الفاظ کو سید الاستغفار سے موسوم فرمایا ہے۔ چنانچہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ تم کہو، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے ہوئے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے حضور تیری مجھ پر ہونے والی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، ایسے ہی اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے کامل یقین کے ساتھ دن کے وقت اسے پڑھا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور جس شخص نے اسے رات کے وقت کامل یقین کے ساتھ اسے پڑھا اور صبح ہونے سے قبل ہی فوت ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ چنانچہ یہ دونوں دعائیں اپنے اپنے مخصوص اوقات میں افضل اور بہتر ہیں، لہذا جو شخص کسی مشکل اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہو تو اس کے لیے ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا افضل ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو سید الاستغفار اس کے لیے زیادہ افضل ہے۔ سا اوقات مفضول ذکر فضیلت والے ذکر سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مفضول ذکر ایسے شخص کے لیے افضل ہے جو اس کی استطاعت رکھنے والا ہو اور اسے پڑھ کر استفادہ کرتا ہو، جبکہ جس ذکر کو کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو چاہے وہ ذکر فضیلت والا ہے لیکن اس کے لیے وہ افضل نہیں ہے۔ اجمالی طور پر تلاوت قرآن ذکر سے افضل ہے اور ذکر دعا سے افضل ہے، لیکن بسا اوقات مفضول عمل فضیلت والے اعمال سے بھی افضل ہو سکتا ہے، جیسے کہ نماز ان تمام امور سے افضل ہے، لیکن دوسری طرف تلاوت قرآن، ذکر اور دعا کرنا 5 ممنوعہ اوقات میں اور خطبے کے وقت نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح رکوع و سجود کے دوران تسبیح تلاوت قرآن سے افضل ہے اور آخری تشہد ذکر سے افضل ہے، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے مخصوص حالات کے باعث مفضول سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی قلبی میلان، شرح صدر اور بدنی استطاعت اس مفضول کام کے لیے مہیا ہوتی ہے۔ مثلا کچھ لوگ ذکر کے لیے ہمت تلاوت قرآن سے زیادہ رکھتے ہیں، چنانچہ جو عمل کامل ترین صورت میں ادا ہوگا وہ عمل ایسے اعمال کی بنسبت لوگوں کے لیے زیادہ فضیلت والا ہوگا جو کامل ترین صورت میں ادا نہ ہو، اور اگرچہ ناقص ادا شدہ عمل کامل ادا شدہ عمل سے حقیقت میں افضل ہی ہوگا، اور بسا اوقات انسان افضل عمل کرنے سے عاجز ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں انسانی وسعت میں موجود عمل ایسے شخص کے لیے افضل قرار پائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔